बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में होने वाले खुदकुश हमले के बाद की जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सबमिट की गई है हुकूमत बलूचिस्तान को, और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है जो कि ऑन ट्रैक हैं तहकीकात में, उनको एक बहुत बड़ी लीड मिली है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है तहकीकात में। ये हमला किस तरह किया गया, इस हमले में भारतीय खुफिया इदारे रॉ का क्या किरदार था, और रॉ ने किस तरह इस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए BLF को टास्क दिया था, और इस टास्किंग के प्रोसेस में BLF ने कौन कौन से चैनल्स यूटिलाइज किए हैं। आज के पॉडकास्ट में हम इस अहम तरीन जो डेवलपमेंट है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफजई साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि जो तहकीकात हुई हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं, हमारे नाज़रीन के सामने वो रखें। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। आज ये बताइएगा कि ये जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये जो बड़ी लीड मिली है तहकीकात में, क्या डिटेल सामने आ रही है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं, और आपके ख्याल में ये कितना बड़ा दचका है दहशतगर्द तंजीमों और उनके सो कॉल्ड नेटवर्क के लिए जो कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी लिमा ज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। जी गनी काकर साहब, तहकीकात में उन बातों का इंकशाफ हुआ है जो एक ज़ी शऊर इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। किस तरह से इन्होंने एक मासूम लड़की को वर्गलाया, उसका इस्तेमाल किया और उससे खुदकुश हमला करवाया। गैरत के दावादारों ने, दहशतगर्दों ने जो है ना, एक खातून के किस तरीके से उसको ट्रैप किया, किस तरीके से उसको खुदकुश हमला करने पर मजबूर किया। तहकीकात में ये भी पता चला है कि ये जो ज़रीना बलोच नामी खुदकुश खातून थी जिसका BLF ने दावा किया कैसे हमने इस्तेमाल किया है, और बाद में उनकी तस्वीर भी जारी की, इसे जो है ना पूरा ट्रैप किया गया था। ये BYC की मेंबर थी, BYC के मुजाहिरों में, उनके प्रोटेस्ट में ये मुसलसल शरीक होती थी, वहाँ पर पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ से BLA और BLF के लोगों ने इनके ऊपर नजरें जमाना शुरू की। उसके बाद एक मोहब्बत का घिनौना खेल रचाया गया, इसे मोहब्बत के उस घिनौने खेल में फंसाया गया, इनके जज्बात को मजरू किया गया, इनकी नाजेबा वीडियो बनाई गई। उसके बाद इन्हें इस्तेमाल किया गया। इन्हें धमकी दी गई थी कि अगर आप खुदकुश धमाका नहीं करेंगी हम आपकी नाजेबा वीडियोस को वायरल कर देंगे। बलूचिस्तान जो एक कबायली सूबा है, यहाँ की अपनी रिवायात हैं, यहाँ पर खवातीन को ब्लैकमेल करके खुदकुश बनने पर मजबूर किया जा रहा है। ये BLF के दहशतगर्द, इन खातून ने कोई अपनी खुशी से ये हमला नहीं किया। कुछ तहकीकात से ये भी बात सामने आई है कि इन खातून को अद्वियात दी गई थी, इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग सुन हो जाए और उनको समझ नहीं आए कि वो क्या करने जा रही है। जो इससे पहले भी मुख्तलिफ हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल वही प्रोसेस है। देखें, इससे पहले जब लसबेला कैंट पर हमला हुआ था, वहां पर जो खातून थी उनके बारे में पता चला था कि उन्हें भी नशावर अद्वियात दी गई थी, और उनका जब बाद में DNA हुआ तो उसमें भी ये बात वाज़ेह हुई थी कि वो खातून जो थी वो हामला थी। तो यही सेम जो ट्रिक है इन्होंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। इस खातून ने अपनी खुशी से नहीं किया, कोई नजरियात पर नहीं किया, कोई ये जो है ना, कोई आप ये नहीं बोले नजरियाती खातून नहीं थी, एक आम सी घरेलू खातून थी जो अपने घर में रह रही थी। इसे ट्रैप किया गया, इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और लाकर इसको इस तरह से इस्तेमाल किया गया। बाबर साहब, ये तो आपने बड़ी अहम डेवलपमेंट शेयर की है हमारे नाज़रीन के साथ, थोड़ा इस पहलू को भी उजागर कीजिएगा। तो आपकी इस गुफ्तगू से और ये जो तहकीकात हुई हैं, तो इससे तो फिर ये मालूम होता है कि अगर हम ये कहना दुरुस्त होगा कि BYC नामी ये जो तंजीम है, इनकी सॉफ्ट पेज पे जो दहशतगर्दों के बयानियों को प्रमोट करती है, तो आपने बात की कि ये उनकी गैदरिंग्स में रही है ये सुसाइड बम्बर, तो इट मीन्स कि फिर ये मारंग लांगो और इन कंपनी जो है उन्होंने बलोच खवातीन को सुसाइड बम्बर्स बनाने के लिए भी अपना किरदार शुरू कर 100% किरदार अदा किया है। देखें, ये जो कहाँ से जा रही हैं खवातीन, इन खवातीन की रिक्रूटमेंट BYC से हो रही है। जी, रिक्रूटमेंट इनकी BYC से ही हो रही है। जी, जितने दहशतगर्द हैं ये पहले आते हैं, ये पहले उस माहौल में बैठते हैं, उस माहौल को ये ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ये पहाड़ों की तरफ जाते हैं, शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हैं, दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं। इनके लिए अगर फाउंडेशन है, इनके लिए अगर बेस है, वो BYC ही है। बिल्कुल मारंग लांगो और एंड कंपनी जो है वो इसकी बराबर की जिम्मेदार है। वो भी इतनी इस गुनाह में शरीक है जितनी अल्लाह नज़र और बशीर ज़ेब शरीक है। लेकिन देखें, बलूचिस्तान जो एक कबायली सूबा है, यहाँ की अपनी रिवायात हैं। यहाँ पर हमारी बहन माँ बेटी का कोई दुपट्टा तक नहीं देखता, वहाँ पर खवातीन को खुदकुश बनाकर पेश किया जा रहा है, और इसके पीछे भारत इन्वॉल्व है, इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व है। ये खातून तो फट गई, ये खातून ने तो इसने तो अपने आप को उड़ा लिया, ये तो जहन्नुम वासिल हो गई, लेकिन इसके पीछे जो पैसा मिला है, जो डॉलर्स मिले, ये तो देखें अल्लाह नज़र और बशीर ज़ेब को मिले। वो ये चाह रहे हैं शिफ्ट होंगे दीगर इलाकों में, अपने बच्चों के पास वो मलेशिया भेजेंगे कि वहाँ पर उनके बच्चे अयाशी करें, लंदन भेजेंगे कि वो उनके बच्चे वहाँ पर अयाशी करें। यहाँ पर एक मासूम बलोच की बच्ची मर जाएगी, उसका दिमाग को जो है ना ज़हनसाजी
بازی کی جائے گی, اس کو ورغلایا جائے گا, اس کو بہکایا جائے گا اور فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے. لیکن دیکھیں اس میں جو سب سے جو ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ سچویشن یہ کہ ان لڑکیوں کو, ان بچیوں کو اٹھایا کہاں سے جاتا ہے؟ ان بچیوں کو, ان لڑکیوں کو انہی طرح کے پروٹیسٹ سے, مظاہروں سے جو BYC آرگنائز کرتی ہے وہاں سے انہیں پک کیا جاتا ہے, انہیں ہراس کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کہ کس کس طریقے سے انہیں فزیکل اور جو مینٹل بلیک میل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان سے یہ کام کروایا جاتا ہے. تحقیقات میں کچھ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ آپ نے جس طرح بات بھی کی, تحقیقات میں یہ پہلو بھی سامنے آیا کہ یہ BYC نامی جو تنظیم ہے, اس تنظیم میں جب یہ خواتین کو ورغلا کر اپنے دھرنوں میں لاتی ہیں, اپنے مظاہروں میں ان کو شرکت کراتی ہیں, تو ان کا پھر یہ لوگ ڈیٹیلز لیتے ہیں, ان کے پاس ان کے نمبرز وغیرہ سارے حاصل کرتے ہیں. پھر تفصیلات یہ سامنے ہے کہ یہ نمبرز واپس دہشت گردوں کی جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کو. یہ آپ نے بات کی نا کہ یہ جو خاتون ہے, یہ بلوچ جو خودکش حملہ آور تھی, نوکنڈی والی, اس کے بارے میں بھی یہ کیفیت بنی ہے کہ آپ نے جس طرح بات بھی کی, تصدیق بھی کی کہ انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کیا یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے؟ بالکل اسی کا ایک تسلسل ہے. BYC کی اگر آپ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں, وہاں پر جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کے پاس ان کے لوگ جاتے ہیں, ان سے ان کے موبائل نمبر لیتے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ایز اے ممبر رجسٹرڈ کر رہے ہیں, یا جب ابھی ہم نے کبھی کو پروٹیسٹ کال کرنی تھی تو آپ کو میسج کریں گے. پھر وہ نمبر اٹھا کر مختلف لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو پورا پہلے سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں خاتون کے اوپر کس طریقے سے ایموشنلی امپیکٹ کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اسے جو ہے نا محبت کے کھیل میں پسانا ہے, کس طریقے سے آپ نے اس کے ایموشنل چیزوں کو, فیلنگز کو آپ نے فیل کروانا ہے. اس کے بعد اس خواتین جب وہ کسی کے جھانسے میں آ جاتی ہیں, انہیں یہ جو ہے نا پہاڑوں کی طرف مدعو کرتے ہیں, وہاں پر لے کر جاتے ہیں, وہاں پر جا کر انہیں فزیکل ایبیوز کرتے ہیں, وہاں پر جا کر مینٹلی ان کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا ہنی ٹریپ ہے جس میں بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہترین خاندان کی خواتین آئی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال بھی ہے ہمارے پاس. میں ہواؤں میں باتیں نہیں کرتا, میں دلیل سے اور موقف سے بات کرتا ہوں. عدیلہ بلوچ نامی ایک خاتون تھی جسے خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کو فزیکل ابیوز کیا گیا, اسے کہا گیا کہ آپ نے خودکش حملہ کرنا ہے, اس کی ویڈیوز بنائی گئیں اور اس کو جو ہے نا بالکل تیار کیا گیا تھا. حملے سے چند گھنٹوں پہلے ہماری سیکورٹی فورسز نے اس خاتون کو پکڑ لیا, وہ پھٹنے سے بچ گئی اور بعد میں اس نے اس کے بات کا اعتراف کیا کہ کس طریقے سے مجھے BLF کے ایک جو ہے نا دہشت گرد نے لایا تھا, مجھے بہکایا تھا, کس طریقے سے مجھے فزیکل ابیوز کیا تھا اور اس کے بعد وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ وہ دہشت گرد بھی جہنم واصل ہو گیا, وہ بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے اسے جو ہے اس کے اصلی مقام پر پہنچا دیا. لیکن یہ اس طریقے سے ہماری خواتین کو جو ہے نا ورغلاتے ہیں, بہکاتے ہیں. میں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان کی چالوں میں نہیں آئے, BYC کے کسی احتجاج کا, کسی پروٹیسٹ کا, کسی موومنٹ کا حصہ نہیں بنے. یہ آپ کے نمبر نکالیں گے اور کل کو آپ کو استعمال کریں گے. اچھا بابر صاحب, میں ذرا چاہوں گا اس پہلو پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. جب بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں, جی, آپ نے نوٹ کیا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں مختلف خواتین پکڑی گئی ہیں. جی, ان دہشت گرد تنظیموں کی باقاعدہ ممبر تھیں اور ان کے لیے کام کرتی رہیں. ان خواتین کی گرفتاری کے وقت ہماری باقاعدہ لیڈیز جو سیکیورٹی اہلکار تھی وہ وہاں پہ گئی ہیں مختلف مقامات پر, اور انہیں بڑے مہذب طریقے سے ان کو اگر گرفتار بھی کیا ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, جس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے مارنگ کی شکل میں اور بیبو کی شکل میں باقی جو لوگ خواتین ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو اتنے مہذب ڈکلیئر کرنے کے بعد یہ نام نہاد نظریات کی بنیاد پر اپنے ایک خاتون کو خودکش بمبار بنا کر, اگر جب یہ جس طرح یہ اڑا رہے ہیں, یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس کے جسم کی باقیات جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں. اس کی عزت, اس کی تکریم کہاں گئی, وہ غیرت کہاں پہ گئی, وہ ناموس کہاں گیا ہے؟ اس کا تھوڑا اجاگر کریں ہمارے ناظرین کو. یہ ہم کر کے آ رہے ہیں. نہایت افسوس کے ساتھ یہ درندے, یہ دہشت گرد ہماری خواتین کی عزت کا, ان کے احترام کا بالکل خیال نہیں رکھتے. جب ایک خودکش خاتون خود کو اڑاتی ہے, اس کے جسم کے اعضاء روڈ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ بلوچ پشتون وہ قوم ہے جن کی اپنی روایات ہیں, جن کا اپنا کلچر ہے. ان کی, ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے تو لوگ دوپٹے تک نہیں دیکھتے, پاؤں کے ناخون تک نہیں دیکھتے. لیکن آپ تصور کریں کہ جب وہ خاتون اڑتی ہے, اس کے جسم کے اعضاء جب روڈ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اسے جو ہے نا لوگ اٹھاتے ہیں, ان کی کتنی جو ہے نا انسلٹ ہوتی ہے, ان کی کتنی بے عزتی ہوتی
ہوتی ہے. تو ان کے اندر تو دیکھیں کوئی اخلاقی جسے آپ بولیں جرت ہے ہی نہیں. یہ تو نہایت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں, بے ضمیر قسم کے لوگ ہیں. عزت کا جنازہ بالکل, اس پورے خاندان کیا اس پوری سوسائٹی کی جو ہے نا عزت کا وہ جنازہ نکال دیتے ہیں. ہماری بچیوں کو یہ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں, دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی بچی اپنی خوشی سے جا کر خودکش نہیں بنتی ہے, اسے خودکش بنایا جاتا ہے. ایک خودکش حملہ آور کو اور پکڑا تھا جس کا نام ماحل بلوچ تھا. میں نے اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر خود پریس کانفرنس کی ہے, اس وقت میں حکومت کا ترجمان تھا. تو اس خاتون نے جو انکشافات کی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں یہ ٹارچر کرتے ہیں, ہماری فیملی کو ٹارچر کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں, ویڈیوز ریلیز کرنے کی, ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اس خاتون نے واضح کیا تھا کہ ہم اپنی خوشی سے نہیں کرتے, ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جتنی بلوچی روایات ہیں, بلوچوں کی بہت بہترین روایات ہیں. بلوچ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. بلوچوں کو اس میں انوالو کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. بلوچ غیرت مند قوم ہے, لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں, ان کی کوئی قوم نہیں ہے, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کو کوئی ماں بہن بیٹی کا جو ہے نا عزت کا خیال نہیں ہے. اگر انہیں خیال ہے صرف اپنے ڈالرز کا خیال ہے, انہوں نے خواتین سے خودکش کروا کر ڈالرز اکٹھے کرنے. انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ بھی فلاں کی بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, ماں ہوگی. اگر ان میں غیرت ہوتی یہ خود چھپ کر ایران میں نہیں بیٹھے ہوتے, ایران کے پہاڑوں سے ویڈیوز نہیں بنا رہے ہوتے, خود آ کر لڑتے. ماں بہن بیٹی کو لڑنے سے پہلے خود لڑتے. یہ اپنی بہن بیٹیوں کو کیوں خودکش حملہ آور نہیں بنا رہے؟ نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا دوسروں کی بچیوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں, اور ان میں اتنی غیرت نہیں ہے. اگر خود میں غیرت ہوتی ہے خود آ کر لڑتے. اگر میں کوئی جنگ لڑوں گا, میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کو پہلے محفوظ مقام پر منتقل کروں گا, آ کر خود جنگ لڑوں گا. نہ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو استعمال کروں گا, نہ اپنی ماں بہن بیٹی کو میں استعمال کروں گا. یہ تو بغیرت لوگ ہیں, بے عزت لوگ ہیں. ایران میں خود چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اللہ نظر, خودکش خواتین سے خودکش کروا رہا ہے. ان کے اندر تو نہ کوئی غیرت ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی احترام ہے. اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں, نہ ان کے اندر مسلمانیت ہے. یہ مسلمان بھی نہیں ہے, میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, یہ نام کے مسلمان ہیں. اگر پیچھے آپ ان کی مینٹیلٹی دیکھیں, وہی ہندو بنیا کی مینٹیلٹی ہے, وہی ہندوازم والی مینٹیلٹی ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا ان کو انشاءاللہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, جتنا بھی چھپیں, لیکن انشاءاللہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بہت شکریہ بابر رضوی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے تحقیقات کے حوالے سے کچھ اہم جو تفصیلات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.